آج ہم سب پھر یہاں ایک ساتھ ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں ہمارے تنظیم کے ساتھی بیبرگ بلوچ کو ان کے بھائی کے ہمراہ کل رات غنڈہ گرد CTD فورسز اٹھا کر لے کر گئے۔ نہ کوئی اریسٹ وارنٹ پیش کیا گیا، نہ کوئی FIR پیش کی گئی۔ وہی طریقہ کار اپنایا گیا جو ہر گھر میں بلوچ کے اپنایا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں پھر سے خوف و ہراس پھیلایا جائے، بلوچستان میں پھر سے سیاسی عمل پر قدغن لگائی جائے۔ مگر ہم اس ریاست اور اس کے اداروں کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بلوچستان میں پرامن تحریک کے راستے روکے، اور اب دیکھیں کہ آپ کو خود بلوچستان کی تحریک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آپ کے پاس اب خود کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اب آپ خود سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیا راستہ نکالوں۔ اب آپ اور آپ کی انتظامیہ اور آپ کی فوج صرف اور صرف دھمکی آمیز جو ہے نا لہجے پہ ہی بات کرتے ہیں۔ ان کی دھمکی آمیز لہجہ، ان کی تمام یہ رویہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ شکست کھا چکے ہیں۔ میرے سامنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں میں تصویریں ہیں۔ میں ان سب سے یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا بیانیہ تھا کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت ہمارے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے، لیکن اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون بھی اس ملک کے فوجی اپنے جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہ ہم سب کے سامنے واضح ہے کہ وہی قومی اسمبلی جہاں پر لاپتہ افراد کے جو مسنگ پرسنز کا ایشو تھا اس کا ایک بل منظور ہوا تھا، وہ بل تو غائب ہو جاتا ہے، مگر وہی اسمبلی بیٹھ کر بلوچستان میں جاری اس جنگ اور اس کشیدگی کا حل ایک ہی نکالتا ہے کہ بلوچستان میں آپریشن کیا جائے۔ ہم ان سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ کا آپریشن نافذ ہے۔ بلوچستان میں کوئی قانون، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ بلوچستان میں آپ کا فوجی نظام نافذ ہے، تو اس کے لیے آپ کو منظوری دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی آپ کی فورسز کر رہی ہیں۔ لیکن اس سے آپ نے بلوچستان میں جو عام عوام ہے ان کے دلوں میں اس نفرت کو اور جگہ دیا ہے۔ وہ عام عوام جو آپ پر اور آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بھروسہ کرتے تھے، کیا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب کرائیں گے؟ آپ ان اداروں کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات تو دیکھیں، کل انہی پروٹیسٹ میں ہماری بہن سعیدہ بلوچ اپنے بھائی کی تصویر لے کر یہاں بیٹھی رہتی تھی۔ آج وہ کسی عدالت میں کھڑی ہے، وہی عدالت جس نے 6 سالوں سے اس کے بھائی کو تو بازیاب نہیں کیا، مگر سعیدہ بلوچ کو ریمانڈ دے رکھا ہے کہ پکڑو اس عورت کو اور مارو اس عورت کو۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اس ادارے، اس ملک کے فورسز کو سب سے پہلے بلوچ قوم اور اس کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے بلوچ عوام آپ کے اس بیانیہ اور آپ سے بہت دور جا چکی ہے۔ آپ نے اپنی قوت آزمائی کی ہے بلوچستان میں، 7 دہائیوں سے کر رہے ہیں، لیکن بلوچ عوام پیچھے نہیں ہٹی ہے اور ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج کا سیاسی ورکر بیبرگ بلوچ ہے جس نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری قرار نہیں دیا، بلکہ اس نے اس حالت میں بھی پورے بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے آواز بلند کی۔ وہ ہر اس جگہ میں گیا جہاں اس کی مائیں بہنیں اس کو پکار رہی تھی، اور آج بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ اس ٹارچر سیل میں بھی اپنے سیاسی موقف پر کھڑا ہے، اور آج بھی ہمیں یقین ہے کہ ہماری بہن سعیدہ اور ان کی دوسری بہن ناز جان وہ وہاں پر بھی ان فورسز کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوں گے، وہاں پر بھی ان فورسز کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے بلوچ قوم۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ ہم بیبرگ بلوچ، سعیدہ بلوچ کی رہائی تک اس تحریک کو چلائیں گے، اور کل سریاب میں ایک دھرنا بھی دیا جائے گا جہاں پہ آپ سب کی موجودگی لازم و ملزوم ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے فورسز اور نفری یہاں پہ بلائی ہے تاکہ ہم سب کو جیل کیا جائے، لیکن میں ان سب سے یہی کہتی ہوں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ جو بلوچستان میں پیدا ہوا ہے وہ غلامی کی زندگی جی رہا ہے۔ بلوچستان کو آپ نے پہلے سے ہی ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم اپنے سیاسی موقف کی وجہ سے آپ کی عدالتوں کے سامنے ان کے قانون کو بھی
एक्सपोज करेंगे। तो आज हमारी जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से भी है, क्योंकि वो इस सिक्योरिटी फोर्सेस के सबसे बड़े आलाकार है। आज सियासी कारकुनान पर दर्जन भर FIRs दर्ज किए जाते हैं, उनको जिस्मानी रिमांड्स में भेजा जाता है, लेकिन वो अदारे जो जिबरी गुमशुदगी के जुर्म में मुलव्विस है, वो अदारे जो बलोच को नामालूम करार देकर उनकी लाशें फेंकती हैं, उनको कोई कानून नहीं पकड़ती है, उनका कोई एहतसाब नहीं होता है। तो ये इम्तियाजी सलूक क्यों? इस इम्तियाजी सलूक का आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप ये समझते हैं कि जिस तरह आपने पंजाब की आवाम को बरगलाया है रियासती बयानिए के साथ, अपने मीडिया चैनल्स और 4 एंकर पर्सन रखकर, तो आप बलोच कौम को भी वरगला सकते हैं, बलोच आवाम को भी वरगला सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि बलोच आवाम, हमारी माएं आपके जबर के सबसे बड़े विटनेस है, हमारे बच्चे आपके जबर के सबसे बड़े गवाह हैं। उन्होंने देखा है कि आपने कैसे हमारे घरों को मसमार किया, हमारे गांव खैराबाद किए, आपने हमारी माओं के गोद से उनके बच्चे उठा कर लेकर गए। बलूचिस्तान का हर बच्चा, बलूचिस्तान का हर नौजवान, हर माँ अपनी कौमी शिनाख्त के परे रखकर भी आपके जबर का गवाह है। उस जबर को हमने देखा है, हमने जिया है। तो आप जितनी एफर्ट लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले को आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर सके और रियासती बयानिए को यहाँ ला सके, वो तमाम आपकी एफर्ट्स जो है ना रायगा जाएंगी और जा रही हैं। हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि हम जेल, गुमशुदगी और लाश बनने से नहीं डरते हैं। हमारी तहरीक ही इन सब चीजों के खिलाफ है। हमारी तहरीक ये कहती है कि हमारे लिए खुशहाल जिंदगी का जामिन वो होगा जब यहाँ पर रियासती फोर्सेस अपने गैर कानूनी अमल को खत्म करेंगे, और उस दिन के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस जद्दोजहद के दरमियान अगर हम जेल होते हैं, हम जिबरी गुमशुदा होते हैं या हम कत्ल भी किए जाते हैं, तो यकीन कीजिए ये हमें नहीं रोकेगा। ये तहरीक आगे बढ़ती जाएगी और जरूर एक दिन उस मंजिल पर खड़ी होगी जिस तरह आज आप बौखला चुके हैं, उसी तरह आपको बौखलाहट का शिकार करेगी। जिस तरह आप सर पकड़कर सोच रहे हैं कि कैसे बलोच को रोका जाए, कैसे बलोच को डराया जाए, वो डर आपके अंदर है। वो डर जो आपके फोर्सेस जो है ना, एक खानदान से 8 लोगों को उठा कर लेकर जाते हैं, उसकी माँ के सामने उस माँ से भी आप डरते हो, उस माँ से भी डरते हो कि कल को ये माँ जो है ना आपके खिलाफ जद्दोजहद करेगी। तो हमारी तहरीक आपके लिए और आपके अदारों के खिलाफ है, उन अदारों के खिलाफ जो बलोच को उनकी खुद की जमीन पर जिंदगी जीने का हक छीन लेते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, कनाईड